لله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے جو کلام نازل فرمایا اور اس میں جو سب سے پہلے جو قصہ بیان ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام، سیدہ حوا اور شیطان ابلیس، یہ قصہ ہے۔ یہ اب دیکھیں، کوئی بھی کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس کا جو لکھنے والا ہے وہ سوچ کے پہلے وہ چیز رکھتا ہے، کوئی وجہ اس کی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ جل مجدہ کی کتاب ہے تو اللہ پاک نے بہت سارے قصے بیان کیے قوموں کے، انبیاء کے، لیکن سب سے پہلے جو اس قصے کو چنا تو اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ تو وہ ہم بھی کچھ اس میں سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ یعنی ہدایت، رہنمائی، مشکلوں سے نکلنا، آزمائشوں سے نکلنا، غلطیوں سے نکلنا، ہم بھی جو ہے وہ کچھ سیکھ کے اور اپنی زندگی کو درست کر سکیں اور اپنی آخرت جو ہے وہ بنا سکیں۔ اس میں سے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ شیطان ایک بندوں میں سے ایک بندہ تھا، جن، یعنی اس نے اچھے کام کیے تو اللہ پاک نے اس کو جزا دی اور بہت بڑی جزا دی، بہت بڑا ثواب دیا، آسمانوں پہ اس کو لے گیا اللہ پاک۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ کوئی کشف میں آسمانوں میں نہیں پہنچا، یعنی حقیقت میں آسمانوں میں اللہ پاک لے گیا اس کو۔ پھر جنتوں میں جو ہے وہ رہا، فرشتوں کی صحبت میں رہا۔ تو اب جب اللہ پاک نے اس کو ایک حکم دیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا اور حکم عدولی کی۔ تو اس میں بھی میں بیان کر رہا تھا پہلے کہ اللہ پاک نے اس کو 10 موقع دیے ہیں واپس پلٹنے کے، توبہ کے، غلطی ماننے کے، لیکن اس نے ان کو گوا دیا۔ اس میں ہم تمام کے لیے سبق ہے، ہمیں بھی اللہ پاک اس سے پہلے کہ دلوں پر مہر لگ جائے یا ہمیشہ کا عذاب میں بندہ چلا جائے، اس سے پہلے اللہ پاک بندے کو بار بار مختلف انداز سے موقع دیتا ہے، تو بندے کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ تو میں نے بیان کیا تھا اس کو 10 یا اس سے زیادہ موقع دیے۔ پہلا تو بیان کیا تھا کہ اس کو اللہ پاک آسمانوں میں رکھا کہ شاید اس جگہ رہ کے اس کو کوئی ہوش آ جائے، کوئی فکر پیدا ہو جائے کہ آسمان پاک جگہ ہے تو اس کے اندر کی پلیتی بھی جو ہے وہ دور ہو جائے، اور یہ یعنی اس طرح کی، کیونکہ اللہ پاک تو جانتا تھا اس کے دل میں کیا ہے اور یہ کیا کرنے والا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے، اپنے حلم سے اس کو موقع دے رہا ہے کہ یہ۔ دوسرا اللہ پاک نے موقع دیا اس کو، فرشتوں کی صحبت کا موقع دیا کہ ان میں بیٹھے گا، پاکوں میں بیٹھے گا، معصوموں میں بیٹھے گا تو اس کے بھی دور ہو جائے، لیکن اس نے اس سے بھی سبق نہیں لیا، بلکہ جب وہ اس میں بیٹھتا، ان سے باتیں کرتا، سمجھتا میں بہت اچھا ہوں، تو اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں۔ تیسرا موقع اللہ پاک نے اس کو دیا کہ وہ بہت بڑا موقع تھا کہ اس کے لیے سمجھ لیں ایک نبی کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی تھے اور سب سے پہلے سامنا اس کا ہونا تھا، انسان تو ابھی تھے نہیں، تو یہ جن نہیں تھے جو مکلف مخلوق تھی، سب سے پہلے اس کے لیے وہ پیدا ہوئے کہ اس کو موقع ملنا تھا، اس نے کلمہ پڑھنا تھا، اس نے صحابی بننا تھا، اس نے اپنا درجہ جو ہے یعنی بلند کرنا تھا۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کو جو ہے فضل کے طور پر ایک مرشد، ایک رہنما، ایک شیخ، ایک پیر،
ایک نبی اس کو مل جاتا اور وہ اس کی کمی بیشی دور ہو جاتی، لیکن وہ تو تب ہوتا جب وہ ان کو مانتا، تو یہ بھی نہیں۔ تو اس طرح ہمیں بھی زندگی میں اللہ پاک کئی رہنما دیتا ہے، کئی کسی اچھے عالم سے ملاقات ہو گئی، اچھے بزرگ سے ملاقات ہو گئی، کسی مرشد نیک بندے سے، تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ بندے تو فائدہ حاصل کر لو، کیونکہ اللہ پاک کی سنت یہ ہے کہ اللہ پاک یہاں اس دنیا میں بندوں کو بندوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، بندوں کو بندوں کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے۔ تو ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ اگر پہلے جیسے اس کو دیا آسمانوں میں، اگر کوئی اچھی جگہ ہمارے پاس ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، زاویہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ بندے تمہیں یہ موقع دی، استعمال کرو۔ مثلا یہ مثلا اس گاؤں میں زاویہ ہے، سینٹر ہے، تو اب یہ ارد گرد والوں کے لیے موقع ہے، اور اگر وہ شیطان کی طرح نہ اٹھائیں فائدہ، بلکہ اپنے غلط چیزوں پہ ہی قائم دائم رہیں، تو وہ موقع گنوا دیا، پھر نہ یہ رہے گی نہ وہ رہیں گے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا آگے کا۔ اسی طرح اللہ پاک بعض دفعہ نیک لوگوں میں بندے کو بھیج دیتا ہے، اس کی صحبت مل جاتی ہے اس کو، وہ کہیں چلے گئے، اچھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی موقع ہے۔ تو اس کو بھی ملائکہ کی صحبت کا موقع دیا، پھر حضرت یعنی آدم علیہ السلام کا موقع دیا، یعنی اس کے لیے بڑا عظیم موقع تھا۔ تو کبھی کبھار زندگی میں بندے کے کسی ولی کامل، کسی صالح ولی سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن بندہ کہتا ہے نہیں میں تو اپنی مرضی پہ چلوں گا، میں جانتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں، وہ اپنی میں انانیت میں وہ اس کے فائدہ نہیں اٹھاتا، جھکنے کی بجائے وہ تکبر کرتا ہے، وہ یہ تو یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ڈھونگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اس کے لیے بڑا ایک موقع ہوتا ہے، وہ بہت بڑا، بعض دفعہ وہ اولیاء ہوتے ہیں۔ پانچواں موقع اللہ پاک نے اس کو یہ دیا کہ براہ راست اس کو حکم نہیں دیا کہ تم سجدہ کرو، یہ بھی ایک موقع، ایک رحمت، ایک فضل ہوتا ہے کہ اگر بندہ سمجھتا ہے یہ بندہ 10 بندے بیٹھے ہیں، اس ایک ہے ان میں جو میری بات نہیں سننی ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، تو وہ بندہ دوسروں کو کہتا ہے، دوسرے 9 جو اس کی سنتے ہیں، آؤ بھائی ادھر آ جاؤ، تاکہ یہ بھی ان میں چلتا بھیڑ کی طرح آ جائے۔ تو یہ بھی کسی کو براہ راست کہنا، بعض دفعہ استاد ہے، ماں ہے، وہ بیٹے بیٹی کو براہ راست نہیں کہتی، وہ کسی اور کو کہتی ہے بھئی ان کو سمجھائیں تھوڑا اپنی طرف سے، باپ کو کہتی اس کو سمجھائیں، باپ ماں کو، تو وہ جو براہ راست نہ کہنا ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا حیا ہوتا ہے کہ بھئی اس بندے کو بھئی براہ راست ٹکراؤ یہ نہ ہے۔ تو یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے دیکھیں قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے جو آیت میں نے پڑھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ جنوں کا تو ذکر ہی نہیں، اس کا تو ذکر ہی نہیں، لیکن یہ کیونکہ یہ وہی تھا بھئی اللہ کا حکم ہے، رب العالمین ہے، تو میں بھی پیچھے چلوں، اس کے لیے بڑا عظیم موقع تھا۔ تو یہ بھی ایک رحمت، ایک اللہ پاک کی حکمت اور ایک اللہ پاک کا کرم، اس کے لیے موقع تھا بھئی یہ انہی میں بھئی چلو نہیں بھی دل میں ہے لیکن جو ہے کر جائے، لیکن وہاں نہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی موقع ملتا ہے، بعض دفعہ کئی بزرگ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نہیں خطاب کر رہے ہوتے، وہ ایک جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہماری بات ہو رہی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہیں، یا کوئی بیان لگا ہے، کوئی نصیحت ہو رہی ہے، کوئی تقریر ہو رہی ہے، وہ تو عام ہو رہی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے رحمت ہے کہ بات عام ہو رہی ہے لیکن ساتھ آپ کی طرف اشارہ اس میں پایا جاتا ہے، تو آپ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہنے والے کو پتہ ہی نہ ہو، لیکن اللہ پاک اس سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ تو اس لیے اس میں بھی بندے کو کوشش کرنے کی توجہ کہ جو بات کی جا رہی ہے، کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی نیک بندہ، اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، یہ مجھے کیا اشارہ دیا جا رہا ہے، تو وہ سمجھے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے
نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ ایسے ہی تھی کہ آپ جب کسی کو دیکھتے کہ کوئی کام صحیح نہیں کر رہا، کوئی پتہ چلتا، تو اس کو مجمع میں انفرادی طور پر نہیں اس کا کھولتے اس کا عیب کہ بھئی تم نے یہ کیا، یہ نہ کرنا، بلکہ آپ عام سی بات کر دیتے، بھئی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں، آپ فرما دیتے، لوگوں کو کیا ہو رہا ہے وہ توجہ نماز کی طرف نہیں کر رہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ کیوں نہیں، تو مطلب اس میں جو ہے وہ بھی شامل ہوتا، اس کو بھی پتہ چل جاتا، اگر وہ سبق لینا چاہے تو لے لے۔ تو اس میں بھی نبی علیہ السلام بندوں کے احساسات کا خیال رکھتے کہ بھئی ڈائریکٹ ہونا وہ خواہ ایک کی جو ہے اس کی کوئی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی کاری غلطی مجمع میں رہا ہے تو اس کو پھر کہا بھی مجمع میں جا سکتا ہے، اس کی اصلاح پھر مجمع میں بھی کی جا سکتی، لیکن اگر وہ بعد کی بات ہے، پہلے کی بات ہے، تو پھر جو ہے اچھی بات نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کی تنہائی میں اور یہ علیحدگی میں اس کے سے بٹھا کے بات کریں، بھئی میں نے یہ چیز دیکھی ہے آپ میں، تو آپ اس کو طرف توجہ کریں۔ اب جو ہے یعنی اللہ پاک نے پھر اس سے پوچھا، یعنی پانچویں چیز یہ کہ اللہ جب اس سے غلطی ہو گئی تو اگر اللہ پاک چاہتے تو اسی وقت اس کو نکال دیتے، فخرج، جیسے آیا بھی بعد میں، لیکن وہاں اللہ پاک نے اس کو موقع دیا۔ کتنا موقع؟ قال ما منعك ان تسجد لما امرت، اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روک لیا ہے میرے حکم، تمہیں کس چیز نے روکا ہے، تم تو بڑے اطاعت گزار تھے، تو یہ کیا چیز ہے جو تمہیں جس نے روک دیا ہے، کیوں نہیں سجدہ دو؟ تو اس کے پاس بڑا آسان جواب تھا کہ وہ اپنی غلطی مان لیتا کہ یا اللہ میں نے ظلم کیا ہے، یا اللہ میں نے تکبر کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، تو یہ موقع۔ لیکن کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک شیطانی طریقہ ہے، ایک آدمی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو ہی ان سے پوچھا الم نہاکما عن تلکما الشجرہ وقل لکما الم نہاکما عن تلکما الشجرہ وقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، ان سے بھی ایسے ہی پوچھا اللہ پاک نے، کیا میں نے منع نہیں، روکا نہیں تھا اس درخت سے؟ انہوں نے آگے کچھ جواب نہیں دیا کہ ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بہانے نہیں، کوئی عذر نہیں، بلکہ سیدھا کہا ربنا ظلمنا انفسنا، مان لی بات کہ یا اللہ معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، رحم فرما دے۔ اس کو دیا موقع، یہ کہتا ہے میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے ہیں، یہ کہتا ہے میں اسی طرح ہم میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے بندے کو غلطی ہو گئی ہے، کوئی بڑا، کوئی بھائی، کوئی خیر خواہ، کوئی مرشد، کوئی استاذ، کوئی پیر، کوئی عالم، یا کوئی بندہ بھی، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو یا کوئی بندے عام سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی توجہ دلاتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ مان جانا، اس کا عذر، اس کا جواز نہ پیش کرنا، جی ایسے ہو گیا تھا، میں یہ ہو گیا تھا، سو گیا تھا، فلاں یہ ہو گیا، شیطان آ گیا تھا، نفس آ گیا تھا، پورے دوست جو ہے مجھے لے گئے، بھوک آ گئی تھی، تنگی آ گئی، کیونکہ جب عذر پیش کریں آپ غلطی مان نہیں رہے، اور جب مان نہیں رہے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب بندہ مانتا ہی نہیں زخم ہے ادھر، تو اس پر پٹی کیسے کی جائے گی؟ زخم کی پٹی کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ وہ جگہ تو مانے کہ زخم ہوا ہے، تو یہ تو بندہ مان ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہو جائے کوئی پوچھ لے تو یہ وہ لیکن وغیرہ نہ کرے، بہانہ وغیرہ نہ کرے، سیدھی مانے بات کہ میری غلطی ہو جائے، آپ بتائیں میں کیسے درست کروں، وہ بندہ بتائے گا، آپ کو فائدہ ہو جائے گا، ساری غلطی دور ہو گئی۔ اور اگر آپ بحث کرتے رہیں گے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کسی مطلب ہے کہ یعنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے 99 عذر پیش کریں، معاف نہیں ہوگا، ایک آنسو بہا دیں یا غلطی مال معافی ہو جائے گا۔ تو بجائے 99 وجہ ڈھونڈنے کے بہانے شیطان کی طرح یہ ہے وہ ہے،
ایک ہی بات یعنی ایک آنسو اور ایک غلطی کا جو ہے ماننا وہ بندے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ تو یہ زندگی میں جو ہے یہ سبق سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ انسان ہے، غلطی ہم سے ہوتی ہے، کام میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ملازم ہے کہیں فیکٹری میں، دکان میں، کام پہ رکھا ہوا ہے کسی نے آپ سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ لیٹ ہو گئے، آپ نے کام نہیں صحیح کیا، اب وہ آپ کو پوچھتا ہے مالک بھئی آپ نے یہ کیوں کام نہیں صحیح کیا؟ آپ کہتے ہیں نہیں مشین ہی نہیں ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، یہ مانتا ہی نہیں، وہ کہے گا پھر جو آپ فارغ ہیں۔ آپ نے اگر تو جو بندہ اپنی غلطی کمی کوتاہی جی میرا ہی قصور ہے، میری ہی سستی ہے، آئندہ کوشش بھی کروں گا، آپ بھی کچھ بتا دیں کہ تاکہ یہ نہ ہو، تو پھر 50% چانس ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ری انسٹیٹ کر دے گا معاملہ۔ یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ صرف اللہ کے ساتھ نہیں، بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ ایسے گھر اجڑ گئے ہیں، میاں اپنی جگہ اکڑا ہے، غلطی ہے ماننی نہیں، بیوی اپنی جگہ اکڑی ہوئی ہے، غلطی ہے ماننی نہیں، وہ گھر اجڑ گیا۔ تو اگر وہ مان لیں تو وہ جو ہے مطلب یعنی درستگی ہو جائے ان کی، اور آئندہ بھی جو ہے وہ بچنے سے جو ہے یعنی ان کے لیے مدد ہو۔ تو یہ جو قال ما منعک ان تسجد لما امرتک، پھر آگے اس کا جواب دینا ابلیس کا، تو اصل میں تو یہ ہمارے لیے اللہ پاک بیان کر رہا ہے کہ تم نہ کہیں اس ڈگر پہ چل۔ کیا تمہارا مزاج تو ایسا نہیں ہے کہ جب تمہیں کوئی کہتا ہے یہ نہ کرو، یا نماز پڑھا کرو، یار یہ کرو، یا یہ کام چھوڑ دو، آپ کہتے ہیں چلو اپنا کام کرو، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے؟ بس یہی شیطان کی بھی بات ہے۔ یا آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تم کون سا، تم آئے ہو بڑے مسلمان، یہ بھی شیطانی بات ہے۔ بھئی اس کا مطلب یہ بندہ یعنی اپنے تک پہنچ نہیں دے رہا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے؟ میں پوچھنے، ہر بندے کا حق ہے دوسرے کو نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، تو یہ چیز جو ہوتی ہے۔ تو یہ سبق ہمیں ایک اس میں سے ملا زندگی کا سیکھنے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، غلطی فوراً مانے، توبہ کریں۔ جیسا کل کسی نے پوچھا تھا کہ 70 مرتبہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر بندہ غلطی کرے گا معاف ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ مانے، عذر نہ کرے اور بہانے نہ بنائے، جواز نہ پیش کرے۔ تو وہ چیز اسی طرح بندوں کے ساتھ کوئی آپ ملازم ہیں، مثلا دکان پہ ہیں، فیکٹری پہ بتا رہا ہوں، وہاں کوئی ہو جاتی ہے فوراً مانیں گے یہ غلطی ہے، شرمندہ ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، کر دی ہے، میرا ہی قصور ہے، یہ نہ اس نے نہیں کیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ پھر بندہ سمجھ آتا ہے اس نے کبھی ٹھیک نہیں ہو۔ اسی طرح میں آپ کو بتا فیملی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا ہے، اس میں بھی ایسے ہی رشتہ داری کا ہے، وہ کہتے ہیں چلو جی آپ سمجھتے ہیں کبھی آپ جی ہماری نقصان ہو گیا، آپ نے ہماری مدد نہیں کی، یا آپ نے فوتگی ہو گئی، آپ نے یہ ہے تو مان جائے، کہیں بس ٹھیک ہے وہی سارا قصور ہے، بات ختم۔ وہ اگلے بندے کا بھی ذہن کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ ادھر ادھر کی باتیں یہ وہ پھر جو ہے وہ چیز، تو یہ ان آیتوں سے ہمیں یعنی انسان کو، بنی آدم کو سبق بہت بڑا مل رہا ہے کہ ہم نے اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے کہ انہوں نے مان لی فوراً۔ شیطان کی اولاد نہیں ہے ہم کہ اس کے پیچھے چلیں، ہم بنی آدم ہیں، بنی ابلیس نہیں بنی۔ تو ہم نے اپنے جو باپ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ اپنا چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس کو پھر جنت میں بھی موقع دیا، جنت میں جانے کا، یعنی فوراً یہ نہیں ہے کہ چلو دربار الہی، قرب الہی، لیکن جنت میں وہ پھر بھی آ جائے۔ تو اس کے لیے بڑا موقع تھا، جنت میں آدم علیہ السلام بھی تھے، جنت میں فرشتے بھی تھے، تو بجائے جا کے ان کو بہکاتا تو یہ ان سے اپنی اصلاح کرواتا، میں کتنی اچھی جگہ میں ہوں، مقامات میں ہوں، اللہ کا نبی جنت میں رہ رہے ہیں، تو میں جا کے اپنی غلطی ملتی مانوں، پوچھوں فرشتوں سے، پوچھوں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، اللہ پاک ناراض ہو گیا تو کیسے راضی کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے اس کو ایک اور موقع دیا، لیکن اس نے اس موقع سے بجائے توبہ، اصلاح
اس نے الٹا جو ہے ان کو بہکانے کو سوچا، میں ان کو بھی نہ رہنے، یہ بھی نکلے بس۔ تو اسی طرح اللہ جل مجدہ ہمیں بھی موقع دیتا ہے بعض مرتبہ اچھی جگہ رکھ کے، اچھے بندوں کے ساتھ رہ کے، مثلا کسی کے بزرگ کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا، کسی نیک بندے کے ساتھ موقع مل گیا، کسی اچھی جگہ آپ کو کام مل گیا۔ اب مثلا یہاں لوگ صفائی والے بھی کام ہے، کھانا بنانے والے کھانا بنا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ یہاں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے میں نے تو سب کو کہا ہوا ہے کہ بھائی یہاں جو کام کرتے لوگ وہ بھائی نماز کے لیے وقت آپ کے لیے کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی ضروری ہے، نہ ہماری طرف سے پابندی ہے۔ اس وقت ہر چیز، چولہا، چیزیں، ہر شے بند کر دیں، نماز پڑھے آرام سے، پھر شروع کریں۔ اس میں برکت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو جس بہانے سے بھی بندہ آ گیا، جیسے شیطان کی بات بتا رہا ہوں، اللہ نے اس کو ایک اچھا ماحول، ایک نبی کی صحبت دے دی، بعض دفعہ بندے کو مل جاتا ہے تو بندہ مت سمجھے میں ایسے ہی ادھر آ گیا، نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک موقع مل رہا ہے۔ تو بندہ کسی ایسی جگہ چلا جائے، فائدہ اٹھائے، سمجھے کہ یہ میرے لیے ایک بڑا یعنی عظیم موقع ہے۔ بہرحال اس کے بعد ساتویں موقع اس کے لیے یہ ملا کہ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا تم سب نیچے اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نیچے بھیجا، وہ سزا کے لیے نہیں آئے نیچے، وہ تو دیکھ رہے اللہ پاک پہلے ہی فرما رہا ہے میں نے زمین میں خلیفہ پیدا کرنا، اللہ کا تو پلان پہلے ہی ہے اس کو زمین میں بھیجنے۔ جیسے کئی لوگ جی انہوں نے پھل کھایا تو اللہ نے سزا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی زمین میں بھیج دیا۔ وہ سزا کے طور پر نہیں آئے ہوئے، وہ اللہ کے حکم پہ آئے ہوئے ہیں۔ سزا ہوتی تو اسی وقت اللہ پاک بھیج دیتا، جب پھل کھایا ہے وہ نہیں ہے بات۔ اللہ نے ویسے ہی انہوں نے زمین پر آنا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے فرشتوں سے جو بات کی شروع میں وہ کی ہی یہی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ پاک نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک فرشتہ پیدا کرنے والا ہوں، ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو یہ زمین پر آنا تو یہ پہلے ہی ان کے لیے تھا مقرر، تو وہ آگے۔ بہرحال اللہ پر شیطان کو بھی کہا نکل جاؤ تم بھی، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب سب تم جو ہے یہاں سے حبوط یعنی زمین پر آ جاؤ، چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دیکھو اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، جب میری طرف سے کوئی ہدایت رہنمائی آئے، جس نے پھر اس رہنمائی کے پیچھے چلا اس پر نہ پھر کوئی خوف ہے، آگے کوئی عذاب شاب ہے، نہ کوئی غم ہے، وہ پچھلی غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کا سارا معاملہ صاحب۔ اب یہ بھی اس میں استعارتاً اس میں شیطان کی طرف بھی ان کو بھی موقع دیا، کیونکہ وہ بھی ان شامل ہے نیچے آنے میں۔ غلطی تو اصل میں گناہ تو ہوا ہی اس سے، آدم علیہ السلام تو پہلے ہی ہدایت پر تھے، بعد میں بھی ہدایت پر رہے، تو اصل تو اس کا جو ہے وہ بات ہے معاملہ۔ تو یہ بھی دیکھیں اللہ پاک کا ایک عظیم موقع ہے کہ نیچے اتار دیا اور کہا گیا۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ بعض دفعہ ہم گناہ کرتے ہیں، فوراً موت نہیں آتی، عذاب نہیں آتا، لیکن بارگاہ الہی سے ہم نیچے آ جاتے ہیں، تو وہ پھر وقت ہمارے لیے ایک عظیم موقع ہوتا ہے اللہ نے دیا، جیسا شیطان کو دیا کہ بھائی اب تم زمین پر آ گئے ہو، تم بارگاہ الہی سے تو مقام سے تو گر گئے ہو، لیکن آ گئے ہو زمین پر، ابھی موت نہیں تمہیں دے رہا، توبہ کر لو، بدل جاؤ، مان جاؤ اور اپنی درستگی کر لو، اس ہدایت کی طرف پلٹو جو اللہ نے آسمان سے بھیجی ہوئی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، اولیاء کے پاس جاؤ وہ تمہیں بتائیں۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے حبوط میں بھی جو آیت بیان کر رہی ہے، اس میں ہمارے لیے یہ عبرت ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہمارے لیے اللہ پاک یہ یعنی موقع بیان فرما رہا ہے کہ جیسے دیکھو ان کو دیا اور کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تم آ گئے ہو نیچے، اب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی جو اس کے پیچھے چلو گے تو پھر یہ، ورنہ اللہ پاک اس وقت تباہ کر دیتا، شیطان کی موت آ جاتی، ختم ہو جاتی ہے یہ چار چیز۔ پھر وہ تو اس کا معاملہ ہے، وہ تو بھگتے گا جو بھگتنا ہے، جو کیا ہے، لیکن ہم اپنا سوچیں کہ ہمارا بھی ویسا ہی حشر نہ ہو جائے،
جیسا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو جب گناہ کرتا ہے بندہ تو قرب الہی سے وہ گناہ کی زمین پر آ جاتا ہے، اس زمین پر پھر جب اس حالت میں پھر اس کو چاہیے کہ پھر موقع ڈھونڈے، اس ہدایت کی طرف آئے جو اللہ پاک نے جو ہے وہ بھیجی ہوئی ہے، تو پھر وہ دوبارہ جو ہے اوپر چلا جائے گا قرب الہی میں۔ اس لیے ایک بزرگ نے، امام ابن الجوزی نے فرمایا کہ شیطان تو حاسد تھا، اس کو حسد ہو گیا، تو اس نے سمجھا کہ آدم علیہ السلام کو میں نیچے بھیجوں گا جنت سے، یہ نیچے آ جائیں گے تو یہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب کوئی ماہر غوطہ خور سمجھتے ہیں جو یہ نہروں میں، سمندروں میں، پانی میں ڈوبتے ہیں، لیکن مطلب اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، چیزیں بھی نکال کے لے آتے ہیں، ماہر جو غوطہ خور ڈائیور ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابن جوزی نے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جب ماہر جو ایکسپرٹ غوطہ خور ہوتا ہے، سویمر یا ڈائیور ہوتا ہے لائف میں، وہ جب اس کو نیچے پانی میں اس کو ڈبکی اور پانی میں ڈوبتا ہے تو وہ صرف خود ہی نہیں نکلتا، وہاں سے کوئی موتی اور ہیرے جواہرات بھی ساتھ لے آتا ہے نکال کے، کیونکہ اس کے پاس یہ فن ہوتا ہے، اس کو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس چیز کا، اس کے لیے پانی کوئی ایسی عجیب چیز نہیں۔ وہ پھر بعض دفعہ اگر نیچے کوئی موتی ہے، کوئی خزانہ ہے تو وہ بھی ساتھ لے آتا ہے۔ تو اس نے فرمایا یہی کیا آدم علیہ السلام نے، کہا آدم علیہ السلام تو آسمان سے نیچے آئے، لیکن شیطان نے سمجھا اب یہ تباہ ہو گئے، لیکن انہوں نے ادھر آ کر بھی موتی چن لیے۔ کون سے موتی؟ جو آسمان میں بھی نہیں ملتے۔ کیا؟ عاجزی کا موتی۔ عاجزی آسمان میں اس طرح پیدا نہیں ہو جس طرح زمین میں آ کر پیدا ہوئی۔ انکساری کا موتی، استغفار کا موتی، ندامت کے موتی، توبہ کے موتی، معافی کے موتی، عبدیت کے موتی، یہ سارے زمین پر آدم علیہ السلام نے چنے۔ اس نے تو بھیجا یہ اتباع ہو جی وہاں سے محروم ہو گئے نعوذ باللہ، انہوں نے یہاں آ کر بھی ایسے چیزیں ڈھونڈی کہ قرب الہی پہلے سے بھی زیادہ مل گئے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے چلو اس کو گناہ پہ پھسلاتے رہو۔ آدم علیہ السلام تو میں نے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، وہ ہر نبی معصوم ہے ہر گناہ سے، صغیرہ سے، کبیرہ سے، بلکہ انہوں نے کبھی گناہ کا ارادہ بھی نہیں پیدا ہوتا، گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے وہ، یعنی معصوم، اللہ پاک نے ان کو معصوم کر دیا، اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، جس کی پھر اللہ حفاظت کر رہا ہو تو بس بات ختم۔ تو وہ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب شیطان ایک بندے کے ساتھ لگ گیا، اس نے پھلا ایک گناہ بار 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 بار، اب جو ہے وہ اس نے کر لیا، اب کر لیا تو وہ زمین پہ بندہ آ گیا دھڑام اللہ کے قرب سے نیچے۔ تو اب پریشان نہ ہو، اس گناہ گاری کی حالت میں، اس گناہ گاری کی حالت میں توبہ کے موتی تلاش کرنا شروع کر دے، عاجزی کے موتی، یعنی عاجزی اختیار کرے، رجوع اللہ کے موتی تلاش کرے، معافی کے موتی تلاش کرے، ابھی مجھے معافی کا موتی چاہیے، کرنسی ابھی ہے، استغفار کا چاہیے، استغفار کرے، ندامت کے، شرمندگی، تو وہ دوبارہ جو ہے وہ اٹھ جائے گا بندہ ادھر سے۔ تو خزانے ہیں آسمان میں، الگ خزانے، قرب الہی کے خزانے مختلف ہیں۔ جب بندہ زمین پہ آ گیا یا قرب الہی سے دور ہوا تو اس کے خزانے پھر جو ہے وہ بھی وہاں بھی مختلف ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو معصوم ہے، لیکن ہمیں وہ دکھانے کے لیے سبق دے رہے ہیں کہ ایسے کرنا ہے تم نے، تم میرے بیٹے ہو، میں تو معصوم ہوں گناہ سے، لیکن تمہیں دکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو یہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے بس بیٹھے رہنا یا شیطان کی طرح اور بغاوت میں۔ اور ایک اس کا طریقہ تھا کہ وہ تو آ کے اور باغی بن گیا، اس نے کہا میں تو جو ہے یہ اب یہ کروں گا، دوسروں کو بھی بہکاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز، تو اس طرح جو ہے یہ بھی دیکھیں نا کتنے عظیم معارف اور سبق ہمیں اس کی سے مل رہے، جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ اس میں 101 سبق ہے، اور سارے رمضان میں ہم وہی یعنی 100، آج بھی آپ نے 2-3 سنے اس میں سے۔
تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، سوال کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ جو ہے انشاءاللہ. اللہ اس کے بعد اس کے جو وارثین ہوتے ہیں وہ دینا کیس کرتے ہیں، تو آپ جتنا اس کیس سے بچا لیتے ہیں. اس کے بعد ایک ذکر کی مجلس ہوتی ہے، ادھر آپ نے جنگی لباس پہنا ہوتا ہے، تو ایک لکڑی کی کوئی شیٹ سی ہوتی ہے، وہ آپ نے مختلف رنگوں میں ہوتی ہے، تو وہ اپنے سینے پہ رکھتے ہیں آپ. تو وہ اس کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تک کرنے لگتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ سنگی میں قریب آتے ہیں، تو وہ جو آپ کا لباس ہوتا ہے تو وہ جھالڑیں ہوتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسے پکڑ لیں. تو جب ہم پکڑتے ہیں تو وہ ہاتھوں میں پتھر بھی آ جاتے ہیں اور چاندی کی رنگ آ جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو چاندی کی رنگ ہوتی ہے وہ اٹھا دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ اچھا، ماشاء اللہ اچھی خواب ہے، بشارت والی خواب ہے. لیکن بھائی ہمارے یہاں ان کو خواب آئی کہ انہوں نے دیکھا خواب میں عورت کو دیکھا، مار دیا اس کو، ہاں مار دیا. اچھا، اور پھر جو ہے اس کے وارثین آ گئے، پھر ان کو بچایا گیا، انہیں بچا لیا. تو عورت جو ہے یہ یعنی قرآن مجید میں جیسے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں بہت خوبیاں ہیں، بہت خوبیاں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک آزمائش بھی ہے، ایک فتنہ بھی ہے. آزمائش، اولاد بھی فتنہ ہے، تو بتایا گیا. تو یہ آپ یعنی بتایا گیا کہ یہ جو آزمائش والا حصہ ہے، یعنی عورت، یعنی سمجھے یہ نفس کی مثال ہے کہ آپ نے اس کو تو کنٹرول کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس کی، لیکن جو ہے پھر وہ نفس کے جو ہے وارثین کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو شیاطین، دوسری چیزیں، بھئی بندہ ایک چیز کو قابو کرتا ہے، مارتا ہے، تو پھر جو ہے جس طرح ایک شیطان کو مارتے 10 اور آ جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بھی آپ نے ایک برائی کو، ایک آزمائش کو سے پار ہوئے، ساتھ جو ہے پھر عملہ تھوڑا تیز ہوا. لیکن یہ جو آپ کو نصیحت، بیان، جو تعلیمات آپ کو دے رہے ہیں، یہ مراد بندے سے مراد یہ ہے بچایا بھی، وہ آپ کی جو ہے وہ رہنمائی ہو رہی ہے، آپ ان چیزوں سے پھر یعنی بچ سکتے ہیں. کیونکہ جب بندہ برائی کے خلاف جہاد کرتا ہے تو پھر شیاطین اس کے خلاف آپ نہ ہو جاتے ہیں. اس طرح پھر آپ کو یہ جو دکھایا گیا، آپ نے کہا کہ میں نے وہ جنگی لباس دیکھا، میں وہ لکڑی دیکھی اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر بندے کو یعنی پروٹیکشن چاہیے، جس سے دل اللہ کی حضوری میں رہے. وہ پروٹیکشن کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایک سمجھے ایک شیلڈ ہے، ایک یعنی حفاظت کی ڈھال ہے. اللہ پاک سن رہا ہے، یہ بھی ڈھال ہے. تو اس سے اور پھر ساتھ جو ہے آپ نے پھر دیکھا کہ جھالریں ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی کوئی جھالر آ گئی، پھر جو ہے انگوٹھی چاندی کی. وہ جھالروں سے مراد نیک احوال، فیوزات ہیں کہ یہاں آتے جاتے ہم یہاں کبھی مراقبہ کر رہے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جھالریں سمجھے کہ آپ بھی کچھ ہاتھ کے، اور آپ کو اشارہ دیا گیا کہ آپ بھی کوئی چیز جو ہے نا مضبوط ادھر سے لے کر جائیں. یعنی آپ کو جیسے یعنی وہ رنگ دیکھی آپ نے، انگوٹھی دیکھی آپ نے. انگوٹھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ بھئی نشانی، بھئی یہاں سے جائیں تو پیغام پورا جو ہے یعنی طریق کیسے اللہ کی راہ پہ چلنا ہے وہ سیکھ کے مطلب ہے کہ یعنی جائیں. یہ اس طرح کی اس کی تعبیر ہے. اور کوئی کسی نے سوال کرنا ہے تو بات پوچھنی ہے، پوچھ لیں. جی میرا سوال ہے کہ کوئی شخص کسی کو وصیت کرے مگر اگلا انسان اسے اس کی پہلی غلطیاں یاد کروانے لگ جائیں، ہاں ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ. بھائی بندہ کسی کو سمجھاتا ہے تو وہ اس کو اس کی غلطیاں پہلے جب وہ اس نے کی ہوتی ہیں وہ یاد ہے، ہاں مجھے پتہ ہے 5 سال پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، آپ مجھے سمجھاتے ہو یہ وہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو
ایسے شخص جس نے گناہ کوئی چھوڑ دیا ہے مثلا، لیکن اس کو تانا دے پچھلے گناہ کا جو اس نے چھوڑ دیا ہے، توبہ کر لیا ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص بھی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک کو سخت ناراضگی ہوتی ہے، بھئی میں نے معاف کر دیا، بندے نے میرا قصور کیا، میں نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو اس کو تانا دینے والے، جب میں نے ہی ختم کر دیا معاملہ۔ تو ایک تو یہ سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ یعنی آر دلانا اور اس کو گناہ میں دوبارہ دھکیلنے والی بات ہے، اس کو پرانی یاد تم ایسے تھے جس طرح کا، تو اس کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ بھئی جس نے چھوڑا ہوا ہے تو وہ نصیحت۔ تو اس لیے ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو بندہ کہہ رہا ہے آپ اس کو کہتے ہیں بھائی جھوٹ چھوڑ دو، وہ کہتا ہے تم بھی تو جھوٹے تھے نا، 5 سال پہلے تم بھی بڑے جھوٹ بولتے تھے، آپ نیک بنے پھرتے ہو۔ تو نے کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا، میں کرتا تھا، میں نے بھی چھوڑ دیا، آپ کہتے آپ بھی چھوڑ دیں۔ یعنی اس کو کہیں آپ کے لیے پھر مثال ہے میرے اندر، آپ خود کہہ رہے ہیں جی سال پہلے آپ بھی وہی کام کرتے تھے جس سے مجھے آج منع کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں آپ کے لیے پھر مثال ہو گیا نا میں، تو جیسے میں کرتا تھا اب چھوڑ دیا، آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی کیا تحفہ دیا خواب میں؟ یعنی کیا کدو اور کیا؟ ہاں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بندہ تلاش کرے اپنے ارد گرد کوئی سادات گھرانہ جن کو یعنی خدمت کرے، رمضان ہے مہینہ برکت والا ہے، ان کو شاید ضرورت ہو، کوئی بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں بعض دفعہ سے، تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی جو ہے یہ تم اپنا ایسا معاملہ کرو، دیکھو ارد گرد ڈھونڈو تمہیں، اور پھر جو ہے ان کی خدمت کرو اپنی حیثیت کے حساب سے۔ ماشاءاللہ جی، اور آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو شیطان نہیں دور ہوتا۔ شیطان کیوں دور ہوگا؟ شیطان تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور خون کی طرح دوڑتا ہے۔ آپ صرف جو ہے پناہ مانگ رہے کہ یا اللہ عشق شر سے میری حفاظت فرما، اعوذ باللہ کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ میں۔ تو اللہ کی پناہ میں آنے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جو ہدایات بھیجی ہوئی ہیں قرآن میں، بھئی اس پر آپ عمل کریں تو اس سے بچ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ اعوذ باللہ پڑھتے رہے، اعوذ باللہ پڑھتے رہے اور کریں وہی الٹ کام جو مطلب ہے کہ منع کیا گیا۔ تو اعوذ باللہ کا مطلب ایک تو اللہ کی مدد مانگ رہا ہے کہ یا اللہ، تو اللہ نے پھر کیسے مدد کی ہے بندے کی؟ مثلا کہا بھائی مثال کے طور پر بھی غلط نظر نہ استعمال کرو، یہ زنا کی طرف لے جائے گی، اچھا مطلب فضول گفتگو نہ کرو، یہ گناہ کی طرف لے جائے گا۔ تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا گویا قرآن کے یعنی پر عمل کرنا سے بندہ شیطان سے جو ہے وہ بچتا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی وظیفہ ہے بھائی اعوذ باللہ پڑھتا رہے تو اس سے شیطان کو دور وغیرہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی پناہ لے رہا ہے کہ میں اللہ جو تو نے ہدایت رہنمائی دی تو بھائی اس پہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اسی لیے آگے پھر بسم اللہ اور پھر جو ہے آگے پھر قرآن مجید شروع ہوتا ہے۔ یعنی وہ سارے کا سارا ایک سمجھ لیں ایک قلعہ ہے جس میں بندہ نبی علیہ السلام کی سنت وہ قلعہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اٹھ کے میدان میں آئے، گناہ کو سے رکے، نیکی کرنے کی کوشش کرے، اور مطلب یہ پھر اللہ کی یعنی پناہ بندہ چاہ رہا ہے کہ بھئی اللہ زبان سے بھی چاہ رہا ہے اور عمل سے بھی وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے باقی وہ ابھی بھی میں نے ابھی بتایا کہ رمضان میں بھی صرف جو جرنل قسم کے شیطان ہیں، جرنیل جو ان کے ہیں لیڈر، وہ قید ہوتے ہیں، جو چھوٹے موٹے ہیں وہ مطلب یعنی وہ آزادی پھر رہے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے، خطرناک بات شیطان نہیں ہے، خطرناک بات یہ ہے کہ بندہ خود شیطان بن گیا، پھر کیا ہوگا؟ میں شیطان کوئی پہلے تو اللہ نے نہیں پیدا کیا شیطان کو، اللہ نے تو ایک جن کو پیدا کیا، وہ خود شیطان بن گیا۔ کیسے بنا؟ تکبر سے، حسد سے، نماز نہیں پڑھنی، تو وہ آپ کریں آپ بھی بن جائیں گے، میں کروں میں بھی بن جاؤں گا۔
تو شیطان سے پناہ مانگتے مانگتے خود ہی شیطان بندہ بنا ہوا ہے، تو کس سے وہ اب کیسے بچے گا؟ شیطان سے کسی کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا، سے پوچھا کہ میں بھی شیطان بننا چاہتا ہوں، شیطان بننے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا بڑا آسان ہے، بس جو دل میں آئے وہ کرو، اپنی مرضی کرو، بس ایک ہی نسخہ ہے، بس کر لو تو بس تم بھی دنوں میں بن جاؤ گے۔ کیوں؟ اس نے خود ایسے ہی کیا ہے۔ مثلا اللہ نے کہا میری مرضی ہے تم سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں میرے دل میں نہیں یار، میں سیٹسفائی نہیں، میرا دل مطمئن نہیں، میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے تو اپنی مرضی کی، فوراً شیطان تو یہی نسخہ وہ دوسروں کو دے رہا ہے کہ تم بھی اپنی مرضی کرو۔ تو یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی نہیں چاہ رہا نماز نو، جی نہیں چاہ رہا، اچھا بس اے ہی شیطان بننے کا طریقہ ہے، جی چاہ رہا ہے پٹھے کام کرنو تو پھر کرو، پھر بن جاؤ شیطان، پھر نتیجہ بھگتیں گے وہ بھگت رہا ہے۔ تو جی کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ پاک نے کہیں نہیں فرمایا کہ تمہیں جی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں ہدایت، تو پھر وہ بندہ مان جاتا ہے، ورنہ تو پھر جو ہے یہ چیز ہے۔ تو وہ جو آپ نے پوچھا نا اعوذ باللہ، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ پناہ اللہ کی کون سی چیز پناہ ہے؟ اس کا کلام اس کی پناہ ہے، اس کے کلام پہ مثلا اللہ کے کلام پہ چلنا، یہ بندہ پھر وہ شیطان سے حفاظت میں رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت پناہ ہے، قلعہ ہے۔ تو صرف زبانی کلامی سے بندہ جو ہے وہ پڑھنے سے یہ چیز نہیں مطلب ہے یعنی ملتی، یعنی اصل چیز ہے۔ تو دور نہیں وہ ہوتا، رہتا قریب ہی ہے، آتا ہے خون کی طرح دوڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے، غور سے سنیں، ہر بندہ جب پیدا ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے ساری زندگی۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، ان کے سوال کیا جب نبی علیہ السلام نے سب کا فرمایا ہے تو فرمایا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے، یعنی اب وہ خیر کے سوا مجھے کچھ نہیں کہتا، وہ بھی خیر ہی کی بات کرتا ہے۔ تو بزرگ نے شاذلیہ سلسلے کے وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ لگ کے شیطان مسلمان ہو گیا ہے، جو اگر امتی صحیح لگا ہوا ہو اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تو یہ کیوں نہیں صحیح مسلمان ہوگا؟ میں حضور علیہ السلام کی محبت، آپ کی صحبت، آپ کے فیض کا تو اثر یہ کہ شیطان بھی مسلمان، وہ میں کہتا جی میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی نبی علیہ میں نیک نہیں بن رہا، اللہ کا ولی نیک نہیں، اس کا مطلب مجھ میں خراب، وہاں تو یہ فیض ہے کہ شیطان بھی مسلمان بن گیا اور میں کیوں نہیں صحیح مسلمان بن رہا؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ میں لگا ہی نہیں ساتھ صحیح، ٹوٹل سا پورا کیا ہوا ہے، مطلب ہے زبانی کلامی اور تھوڑا بہت نعرے مار لیے، اس کے بعد جو ہے نہ مطلب ہے کہ یعنی وہ یعنی کامل اتباع حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بالکل، کیونکہ یہ اللہ ذکر ہے، یہ اس میں بندہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تو یعنی اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے نا بندہ کہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہے، استعمال بندے نے کرنی ہے۔ اب یہ بھی تو اگلی بات بھی تو سنا کرے نا بھائی، لا حول ولا قوت، کوئی طاقت یعنی نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت بھی، لیکن استعمال کس نے کرنی ہے؟ اب کچن میں مثال کے طور پر ساری گروسری رکھی ہوئی ہے، سمجھ لیں، مطلب سبزی بھی ہے، دال بھی ہے، گوشت بھی ہے، لیکن جو ہے وہ تو سارا رکھا ہوا ہے، سمجھ لیں، طاقت تو آ گئی، اب جو بنانے والے ہیں وہ بنائے نہ، استعمال ہی نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایسے کیسی رہے گی؟ تو ٹھیک ہے، اللہ پاک تو کہہ رہا ہے میں نے آپ کو طاقت دے دی ہے، اب استعمال آپ نے کرنا ہے، آپ اس کو بنائیں تو بڑا اچھا کھانا بن جائے گا، نہ بنائیں گے تو وہ پڑا رہے گا۔
اسی طرح اب ہم یہ اگلی بات نہیں سمجھے، آدھی بات سنتے ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پاک یہ کلمہ کہہ رہے کہ کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت کوئی اللہ کے سوا، اور کوئی یعنی نیکی کی طاقت کرنے کی، گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ نے دے دی تو دے دی ہے، لیکن اب استعمال کس نے کرنا ہے؟ ہمت کر کے بندے نے کرنا ہے. اب آپ کو ایک دشمن کو مارنے کے لیے آپ کو ایک AK-47 بندوق دے دی گئی، وہ تو دے، وہ حکومت نے دے دی یا لائسنس دے دیا گیا بندوق، گولیاں بھی ہیں، لوڈڈ بھی ہے، لیکن دشمن آ رہا ہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب کو پوچھتا ہے کہتا ہے جی دی ہوئی ہے طاقت، بڑی طاقت ہے. وہ تو ہے طاقت اس میں، لیکن استعمال کریں گے تو اس کا کوئی اثر ہونا ہے. اس طرح یہ تو مشین گن ہے، سمجھے. لا حول ولا قوت، اللہ پاک میں تو تمہیں طاقت دے رہا ہوں، لیکن اب تم اس کو گولیاں استعمال کرو، اب اس کی طاقت استعمال کرو، ہمت کرو، وہ طریقہ کرو، اختیار کرو، تو بس ٹھیک ہے. پھر بندے واقعی وہ نیکی کی بھی کرے گا، گناہ سے بھی بچے گا. تو یہی تو طریقہ سکھایا جاتا ہے نا. ادھر یہ دیکھیں نا، وہ تصویر لگی ہوئی ہے، وہ دیکھیں، وہ جو دل اور کیا ہے ساتھ اس کے، کیا لکھا ہوا ہے؟ زبان، کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ. یہ 7 ہی جسم کے حصے ہیں جہاں سے بندہ گناہ کرتا ہے. تو اب لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نے تو طاقت دے دی. اب میری آنکھ دیکھیں نا، میں چاہوں تو بند کر لوں، یہ طاقت اللہ نے دی ہوئی، یہی نیکی کی توفیق ہے. لیکن بند نہیں کرنی، میں نے کھول کے رکھوں، غلط چیزوں کو دیکھوں، غلط تصویروں کو دیکھوں، ننگی عورتوں کو دیکھوں، یہ وہ، میں اس کو پھر غلط استعمال کر رہا ہوں، اس لیے میں مجرم. دے تو اللہ پاک نے دی دیا، زبان دے دی، لیکن استعمال کیسے کرنی ہے وہ مجھ پر چھوڑ دیا. ہدایات دے دی بھئی یہ استعمال تم ایسے کرو، لیکن جو ہے باقی یہ چیز، تو یہ چیز ہے. تو یہ بہت بڑا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس سے اللہ کی مدد، کیونکہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، کوئی کام بھی اللہ کی طاقت دی ہوئی سے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن استعمال بندے نے کرنا ہے اس چیز طاقت کو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، یہ تیرے نیک بندے ادھر مسجد میں معصوم بچے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے جیسے گناہ گاروں پر رحم فرما. ہمیں یہ جو قرآن مجید کی ہدایات، جس قصے میں جو حضرت آدم علیہ السلام کا تو نے بیان فرمایا، ہماری جو عبرتیں ہیں، وہ ہمارے لیے جو سبق ہیں وہ حاصل کرنے کی، ہمیں بھی اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو یا رب العالمین صحیح معنوں میں توبۃ نصوح نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. پورے ملک میں امن قائم فرما، پوری دنیا کے کافروں کو ایمان نصیب فرما، ہر گناہ گار کو توبہ نصیب فرما. مسلمانوں کے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما. مسلمان جو علماء ہیں صلاح دین کا کم کر رہے ہیں کسی شعبے میں، یا سب کی مدد اور نصرت فرما. یا ارحم الراحمین، اسلام کی زندگی ایمان کا خاتمہ نصیب فرما. یہ ان دنوں میں جو لوگ شہید ہو چکے غلط فہمی کی بنا پہ یا کوئی اس بنا پہ، یا رب العالمین ان سب کے درجات بلند فرما. اور یا ارحم الراحمین، ہمیں بجائے آپس میں لڑنے ایک دوسرے سے دشمن کا سامنا اور گستاخوں کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خود آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ان شاء اللہ.